اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرش یعنی کرسی عرض کا مطلب ہے ایک بہت اہم مقام. نہ مثل کرسی های دنیا، البتہ کرسی سے تعبیر وہ کرسی نہیں جو دنیا میں ہوتی ہے جس پہ ہم بیٹھے. یہ کرسی کرسی معنوی کی ہے، خدای کیونکہ خداوند عالم کا جسم تو ہے نہیں، کوئی جگہ لینے والا جسامت نہیں ہے اس کے اندر. عرش با ملاحظه اینکه عرش تو عرش اس عنوان سے کہ عرش خدا نہیں، عرش معنوی ہے، یعنی کرسی یعنی ایک معنوی جگہ یا کرسی. 8 ملائکه خدا یه جوری قرار داده که 8 ملائکه خدا نے ان قرآن هم داره و یحمل عرش کہ ربک خدا الذی فوقهم ان ملائکہ کو اس نے اس طرح کرا، اس طرح ملائک کو 8 ملائکہ مقربہ ہیں تو اس عرش الہی جو معنوی ہے اس کو ہوا میں روکے ہیں. همین تمام خود یه وجوده مثل خود ملائکه که یه وجوده، مثل خود ملک ایک وجود نوری ہے وجوده اما لیکن جسم نہیں رکھتا ہے. وہ الان نوری که اینجا هست یک یہ موجوده، نور جو یہاں ہے اس وقت اس کمرے میں جاذبه موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجوده یا موجود جاذبه ہے، موجود لیکن اس کے اندر جسمانیت نہیں ہے. نیست. خود ملک بھی اسی طرح ہے. سلام علیکم. جایز نیست. لا يحل معلوم الا بطیب نفسه. اگر طیب نفس نباشه حرام. اگر غصب کے حکم میں ہے یہ چیز، اگر طیب نفس نہ ہو تو حرام ہے. بله بله اگر رضایت نداره رو درواسی باشه اگر راضی نہیں ہے لا يحل اور ایسی معلوم الا بطیب شرم حضوری میں اس نے اجازت دے رکھی ہے یا ایسی کچھ بولا نہیں ہے تو یہ حلال نہیں ہوگا جب تک وہ نفس آمادہ نہ ہو اس کے حلیت کے لیے. بله نه نه اگر آپ عقل مال بالباطل ہو جائے، اگر آپ نے کسی سے کچھ قیمت پہ لیا اور پھر دوسرے کو کم پہ دیا. ہاں مگر یہ کہ آپ خود تھوڑا سا کام اس میں انجام دیں. مثلا نماز جاری جو آپ نے لی، تھوڑی سی نماز اس میں سے آپ پڑھیں، باقی دوسرے شخص کو دے دیں کہ وہ پڑھے کم قیمت پہ. باشه اما این 5 تومانی که شما برداشتید این 5 تومن اکل مال به باطل مقابل چیه؟ یہ اگر ایک شما یہ اگر آپ نے اس میں سے 5 تومان نکال لیے تو یہ 5 تومان کس عنوان سے ہے؟ نداره مقابل اون ہاں اس میں سے کچھ حد تک زحمت کی ہے تو نکال لیے. یعنی فرض کنید این ور رفتید اون ور رفتید سفر رفتید خرج کردید تا گیر آوردید این نماز مثلا آپ نے متقدم متعارف اس میں سے لے سکتے ہیں، یعنی کچھ کیا ہو زحمت، اما اگر نه لیکن اس میں آپ نے کوئی زحمت نہیں کی. نه شما حق ندارید مگر یک قدری از نمازها. مگر یہ کہ اس نماز میں تھوڑا سے نمازیں آپ پڑھیں. این مسئله صاحب جواہر کے رسالے میں اور انصاری کے رسالے میں یہ مسئلہ موجود ہے. بله ولا تأكلوا أموالكم بينكم اور اس پہ حکم بھی آ جائے گا کہ عقل باطل نہ ہو. یہ سلام علیکم.
چرا ببینید در زیارت کیوں نہیں 14 معصومین کی زیارت میں که جو روز 7 دن هفته ہفتے کے ہیں هست، اس میں ہے روز شنبه شنبے کا دن پیغمبر کی زیارت ہے، روز شنبه زیارت ایک امیرالمومنین، شنبہ جو امیر المومنین حضرت زہرا کی زیارت روز ہے، شنبه امام حسن امام اسی حسین طرح ہر دن امام حسن داره از شهید وہاں پر شہید امام حسن کے لیے موجود ہے. تو یہ الگ الگ زیارتوں میں الگ الگ فقرے ہیں، همه جا که همه ہر چیز جگہ ہر ذکر چیز تو نہیں نمیشه، کہی جاتی، لیکن زیارت میں ہے. زیارت ها تعبیر از امام حسن علیه السلام که زیارت میں امام حسن کے کو شہید کے ساتھ اس روز کی دنوں کی زیارت میں پڑھا گیا ہے. نه اگر یه زحمت ہاں اگر اسے ایک زحمت کی ہے، اس زحمت کے بدلے میں پیسہ لیے قد اور متعارف قدر متعارف پیسہ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. هر چی به نتیجه تجار چه کار میکنن هم با تلفن جس طرح سے بھی تجار کیسے کرتے ہیں، فون کرتے ہیں ادھر ادھر، قدر متعارف اس حد تک جو متعارف ہو اگر اپنا سہم کچھ لیا ہے، خرچ لیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حالا کل اونقدری که اگر متعارف در اون کار هست اگر اس کام میں متعارف ہو وہ رقم تو کوئی حرج نہیں ہے. بله بله نه خود ائمه همین ائمہ بھی یہی کام کرتے تھے. حضرت امیر جناب امیر المومنین، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، افطارشون پورا همه افطار انہوں نے اپنے فقیر کو دے دیا جب خود بھوکے رہے. ایثار اس کو کہتے ہیں. قرآن فرموده و یؤثرون قرآن نے بھی اس کو ایثار سے تعبیر ولو کان بهم خصاصة کہ وہ ایثار کرتے ہیں دوسروں پر جبکہ وہ خود اب ضرورت مند تھے. عام برای همه است اطلاقات خود این آیه شریف یہ اطلاق ہے، مطلق ہے. اگر از زن و بچهش قد متعارف کم میذاره نجایز اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے سبب زحمت بن رہا ہے، قد متعارف یعنی زن و بچهش میده جو متعارف ہے، جو معمول ہے، اس سے زیادہ روک رہا ہے، ان کا حق نہیں روک رہا ہے تو پھر نہیں ہے. میتونه ایثار کنه اما باید برای عائله ہاں ایثار کرے لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے کم نہ کرے. یعنی نه یعنی اگرم از لقمه عائلش ایثار کرد ولو قرض کنه به عائله بده اگر مثال کے طور پر ایثار کر رہا ہے اور اپنے عیال کے خرچ سے بھی دے رہا ہے تو پھر ولو قرض کر کے اپنے عیال کا حق بھی پورا کرے. میدونم حضرت امیر و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین با رضای کیونکہ حضرت علی نے، امام جناب زہرا، امام حسن، امام حسین نے اپنی رضا سے، اگه زن و بچه همراهه چه اشکال داره اگه نیست قد واجبه اگر ساتھ نہیں ہے یا راضی نہیں ہے تو قدر واجب نفقہ کا جو ہے وہ اہل و عیال کو فراہم کرنا ہے، پھر ایثار ہے. اذا رجع المبلغ لا بعد اذا رجع ها اذا رجع لا بعد ماكو اسم اكو على انه بدون اذنه شال لازم يستغفر الله لان ذاك معصيه. لا اذا رجع المبلغ ولو اگر اسے مبلغ واپس کر دیا ولو چھپ کر واپس کی، ما اعني ذنب المبلغ
أما علي ذنب ما أخذه اس کے اوپر مبلغ کو کا چونکہ استغفار کر مبلغ واپس کر دیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اب اس کا گناہ نہیں رہ جائے گا، لیکن چونکہ اس نے پہلی بار جب اٹھایا تو چوری کی تھی، لہٰذا وہ چوری کا گناہ اس کی گردن پہ ہے، اس کے لیے استغفار کرے۔ إذا غير مقبولة شرعا هو ما يجوز على كل. اگر شرعن غیر مقبولہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے، أما إذا لیکن شرعن مقبول ہے بعض الناس يحجون تو پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ صبغة لا على كل. إذا أغاني ہاں اگر گانے ہیں تو جائز نہیں ہے، أجري على بأسلوب الغناء اگر حتی قرآن بھی پڑھ رہا ہے اس غنا پر تو جائز نہیں۔ واحد يقرأ قرآن بأسلوب الغناء بعض قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے غنا یا اس کے طرز پہ پڑھتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر یک روایاتی چیزی داره ولو لیکن روایت ہو ولو مرسلہ ہو، یا طلسمایی که بعض قرآن طلسم ایسے ہوتے ہیں دعائیں جس میں آیت ہوتی ہے قرآن کی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نه اگر اور اگر نہیں معلوم ہے کہاں سے ہے کیا ہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ممکن ہے یک کسایی با جن بر ممکن ہے کوئی شیطان سے پوچھتا ہے، کوئی جن سے معلوم کرتا ہے، آیش اومده تو وہ ظاہر سی بات ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جاتا ان چیزوں پہ۔ اگر غیر شرعیه بله اگر طلاق نداریم نه نباید بره. اگر ہمیں نہیں معلوم ہو، علم نہیں ہے شرعی یا غیر شرعی ہونے کا اس کے، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں بعض سچ بولتے ہیں بعض جھوٹ بولتے ہیں، تو انسان کو یقین ہونا ضروری ہے۔ خلاصه اون چی که خلاصہ یہ جو استفاده قرآن اور روایت سے اس میں اشکال نہیں ہے، اشکال نداره. اما اگر لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر نہیں۔ نه اعتمادم اگر یک ملتزم حرام نباشه بازم ہاں اشکال نداره. اقل اعتماد مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اچھی چیز نہیں اگر جب تک علم نہ ہو۔ بهتر اینه که مراجعه بہتر تو یہی ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے مراجعہ نہ کرے۔ نعم علیکم السلام. نعم لا أدري في الصلاة لا. نماز میں جائز نہیں ہے، نعم في إياك نعبد وإياك نستعين. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگر دہرا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر وہ قرآن ہے۔ نعم لأنه اگر وہ جاهل جاہل تو اس کی نماز باطل نہیں، حکم نہ جانے کی، أما لازم لي اور اس کو أشهد لیکن ضرورت ہے کہ بعد دو شہادتین کے بعد، یعنی اللہ کی توحید اور رسول اکرم کی رسالت کے بعد، بغیر اشہدو کے وعن علی نعم الولی، جب تک اسے حکم نہیں معلوم تھا کہہ رہا تھا کوئی اس کی نماز باطل نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں تھا اس کو۔ لیکن اب اس کلمہ اشہدو کو نہ بڑھائے، بغیر کلمہ اشہدو کے اس جملے کو تو کہے۔ اگر نظرش اعم بود ہاں نظر اس کی اگر عام نظر تھی یعنی نظر کرد تو حج کروں گا مثلا، چون در نظر کیونکہ نظر جو ہے وہ نیت کے اگر نظر کرد ناظر کی نیت کے حساب سے ہو۔ حضرت الاسلام
پاشو بله اشکال نداره، اما اگر تو نیتش این بوده ہاں اگر اس کی نظر ولو اگر عام نظر کی تھی کہ حج کروں گا تو اس کا حجۃ الاسلام بھی ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے نیت کی تھی حج کروں گا غیر از حجۃ الاسلام یعنی الگ سے ایک حج کروں گا تو اس کو پھر وہ حج کرنا ہو. اما انما الاعمال اعمال نیت نظر بھی تابع ہے نیت کے. نیت کیا تھی انسان کی؟ بله آخه روایت داره کافیه برای ما. البته آیه اینه فلم تجدو، بله نه خاکی که رو معدنه که اگر معدن کے اوپر خاک ہے تو کوئی خود سنگی که صرف وہ پتھر جو معادن ہے یعنی جو جواہرات میں سے ہے یا دھات میں سے ہے اس پر جائز نہیں، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی خاک ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے تیمم. اونایی که معدنه نمیشه، غیر معدن اشکال نداره. نه اما غیر معکول ولا ملبوس، چیزی که انبتت جو چیز زمین سے نکلتی ہو اور شرط یہ ہو کہ لباس نہ ہو اور خوراک نہ ہو، اگر نه پرتقال هم انبتت ورنہ تو پرتگال بھی زمین سے نکلتا ہے، گندم بھی زمین سے نکلتا ہے. آره یا پوشیدنی هم هست، اگر پہننے والی چیز ہے جیسے کاٹن اس کے اوپر زمین سے نکلتا ہے لیکن پہننے کی چیز ہے تو اس کو جائز نہیں ہے. اشکال نداره، اشکال نداره، نه نه اشکال نداره، نه نه ملبوس نه معکول. معقول اور ملبوس نہ ہو یعنی کھانے کی چیز نہ ہو پہننے کی چیز نہ ہو. چی؟ نه تو ذهنم اینه اشکال نداره، ظاہراً اشکال نہیں ہے اس میں. غصبی نباشه، اگه ملبوس اشکال نداره. سلام علیکم. ہاں اینو در مغنی میں ہے یہ، آپ دیکھیں کتاب مغنی اللبیب عن کتب الاعارف جو عربی زبان کی کتاب ہے گرامر کی، سماعی یہ عرب کی سماعیات میں سے یعنی عرب اس طرح سے بولتے ہیں. کچھ قیاس ہے یعنی قانون ہے جو طے ہے کہ اس حساب سے ایسا ہے. کچھ قال امرأتون قال امرأۃ یہ صحیح نہیں ہے، قال امرأتون قال امرأتان صحیح نہیں. اما قال نسوة قال نسوۃ سماعی ہے یعنی عرب اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں قالا کے ساتھ نسوہ. نعم ايه شلون ايه لا اشكال في الصلاة مو بالصلاة كل اشكال ما به كل شيء اي اي ما يخالف ما يخالف بله نه چون معدنه سیمنٹ جو ہے معدن کی جگہ معدنیات میں سے ہے لہذا اس کا حکم وہی رہے گا. حالا هم که خورد شد همینه. عقیق کی طرح عقیق بھی معدنیات میں سے ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی اس کے پاس سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بالاخره وہ عقیق ہے، عقیق کے ریزے ہیں. نه معدن معادن میں نماز میں سجدہ نہیں ہو سکتا. نه معدن نه
همین فرق داره. این سنگایی که تو صحنه اشکال نداره، اما یہ جو سنگایی صحن میں پتھر ہیں که زمین یا جو حرمه یا پتھر جو دیوار زمین حرم کے اوپر ہیں یا دیوار حرم پہ، وہ پتھر نہیں ہیں، وہ معدنیات میں سے ہیں، لہذا اس میں اشکال ہے. خب نه اما اشکال نداره، لیکن سنگایی جو که تو صحن میں صحنه فرش کے باشه اوپر ہیں اشکال وہ نداره. چونکہ پتھر ہیں لہذا اس پہ حرج نہیں ہے. یعنی معدن مثل کاشی که رنگ و اینا قاطی شه مثلا نمیشه. کاشی پر تو بالکل نہیں، کیونکہ اس کے اندر رنگ اور دوسری چیزیں ملی ہوتی ہیں. بله چی؟ آه م. نه نه قطعا نمیشه اتفاق. نه جایز نیست یہ مگر عمل اینکه جائز فقیه نہیں ہے، فقیه مگر یہ کہ با فقیر جامع مصالح اجازه شرائط بده اجازت دے، اشکال وہ اگر نداره، اجازت دے تو کوئی حرج نہیں. وگرنه جایز نیست. اتفاقا روایت داره کسی که خودش شیعه نبوده، نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، زکات داده، وقتی اگه شیعه شد تمام اعمال دیگرش قبول الا زکات، زکاتی که داده باید دوباره بده. جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنی بھی اسے روزے رکھے ولی اگه اپنے پنج پچھلے دین وقت کے لحاظ نماز سے وہ سب نخونده صحیح ہے. ہاں زکوٰۃ کے لیے دلیل خاص ہے کہ اسے پھر سے دے. نعم نعم اذا تقدر اگر کر امر سکتا ہے امر بالمعروف معروف والنهي نہی عن منکر المنکر تو لازم، کرے. اما اذا لیکن ما تقدر او ما لیکن اگر تقدر نہیں کر لا سکتا ہے یا اس ضرورة. پر اثر نہیں ہے اس کے اس امر بالمعروف کرنے میں منکر تو کوئی ضرورت نہیں. اذا تراضي صار اشكال ما بي. نعم السؤال قد يكون حكم شرعي قد کبھی يكون کبھی حكم سوال حکم شرعي. شرعی ہوتا ہے، کبھی يستفتونك حکم شرعی نہیں ہوتا. هذا يعني حكم شرعي. أما إذا السؤال مو عن الحكم الشرعي يستفتونك كما يقولون. اور اگر حکم شرعی نہیں ہے سوال، استفتاء يعني استفتاء حكم حکم شرعي. شرعی ہے. اور الا اگر سوال کیا جائے جو حکم شرعی نہیں ہے تو ضروری نہیں جواب دینا. على كل لیکن ہر احکام جو ہے جگہ کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. بعضی جاها رو من اجازه دادم. بعض نے اس چیز کی اجازت دی ہے، بعض نے اجازت نہیں دی ہے. على كلما كان تعظيما ہر وہ وتجليلا چیز جو تعظیم ہے اور للإمام تجلیل الحسين ہے رضي امام الله حسین عنه من کی الشعائر بشرط اور لا يكون محرمات میں سے نہیں ہے تو وہ سب شعائر ہیں اور مستحب ہے. لا في زيارة الحسين تعطير مو مستحب، في زيارة بقية الأئمة مستحب، أما في زيارة الحسين لا يعطر. اي غسل صحيح. اي مو لازم يقول اذا يعتبر عرفا اگر تجليلا عرفن تجلیل اور تعظیم سمجھی جائے یہ عمل تو اس کو کہنا ضروری نہیں، وہ اپنے آپ میں شاعر ہے.
اور خوب چرا نا 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 برای بدن انسان خوب، اما وقتی که دلیل داره میشه مستحب. جب دلیل ہمارے پاس ہے تو چیز مستحب ہو جاتی ہے. بله اونایی که عادیات مستحب نیست، یعنی فرض کنید پیغمبر وہ عام چیزیں ہیں جو ہر دن کی اعمال ہے، جیسے پیغمبر کیسے کھانا کھاتے تھے یا کیسے چلتے تھے، یہ عام چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے کام ہیں، وہ مستحب نہیں ہوتے. غیر عادیات لیکن ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مستحب ہیں. پیغمبر کا ہر عمل حد اقل مستحب ہے. بله یعنی خدا دوست می‌داره و ثواب میده. یعنی خدا کو پسند ہے یہ عمل. بعضی گفتن کراهت یعنی اقل ثوابن، اما بعض نے کہا ہے کہ کراہت کا مطلب ہے کہ ثواب میں کمی ہو جانا. کبھی کبھی ثواب کم نہیں ہوتا لیکن کسی اور وجہ سے اس پہ رکاوٹ آتی، یعنی اللہ کے نزدیک مرغوب نہیں ہے. نه پدر گردن بچه دوم سیام گذاشته، نه اگر پول گذاشته و پول میدن نه واجب نی بر بچه دوم و سیام، فقط بر ولد اکبر لازمه. اگر اسے پیسے دیا ہے اور پیسے سے پڑھتے، صرف پہلے بیٹے کے اوپر واجب ہے. ہاں اسے پیسہ دیا ہو کہ میرا دوسرا اور تیسرا بچہ 5 پڑھے پیسے کے عوض میں، تو ایک الگ بحث ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. علیکم السلام.